اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ارشاد فرمایا ہے کہ تقریب التہذیب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترمذی اور نسائی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، لیکن نسائی میں لفظ نعمان سے ہے۔ البتہ ترمذی میں کتاب العلل کے اندر لفظ ابو حنیفہ ہی سے ہے، مگر مصری نسخے میں ہے، ہندی میں نہیں۔ طحاوی اور معطا امام محمد میں بھی چند روایت ہے، اور الاقناع میں 70 روایات ہے، اور عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ الامام ابو حنیفہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں سب روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بحث چل رہی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق محدثین میں اور خاص کر کے آج کل کے سلفی حضرات جو ہیں ان میں یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے یا محدث نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ مجتہد ہونے کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے، اس میں حدیث کا، حدیث کے ناسخ منسوخ کا، اور کس وقت حدیث کا کیا مطلب ہے، وہ سارا جاننا ضروری ہے، جب بھی آدمی مجتہد بن سکتا ہے، ورنہ تو مجتہد نہیں ہوتا وہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کے نزدیک بالاتفاق مجتہد ہے، اور جو 4 بڑے مجتہد مشہور ہیں ان میں سب سے زیادہ اونچا نام حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اس وجہ سے ان غیر مقلدین کا جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا کہ امام صاحب کو کچھ حدیثیں معلوم نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ امام صاحب کو 17 حدیثیں ہی معلوم ہے، 17 حدیث سے زیادہ معلوم نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند ابو حنیفہ بھی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں ذکر کی گئی ہے، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیادہ محنت مسائل پر کی ہے، اس وجہ سے حدیث میں ان کو اتنی محنت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حدیثیں سنی ہیں، لیکن خود ان کی روایتیں جو ہے وہ تمہیں کم ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ ملے گی، تو یہ کہا جائے گا کہ ابو ہریرہ کا درجہ بڑھ گیا، یہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں معلوم نہیں ہے یا حدیثیں نہیں آتی تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ نے جو بات بتائی وہ بالکل نہیں بتائی۔ ان میں حضرت مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح ستہ کے راوی ہے۔ صحیح ستہ یعنی بخاری مسلم وغیرہ جو کتابیں ہیں ان میں جو حدیثیں ذکر کی جاتی ہے، اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے راوی ہیں۔ بعض کتابوں میں جیسا کہ ابھی ترمذی بتایا، اس میں خود امام ابو حنیفہ کے نام سے روایت موجود ہے۔ کبھی نعمان اصل امام صاحب کا نام ہے تو نعمان کے نام سے ہوگا، سمجھ میں آیا؟ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث سے معلوم نہیں، یہ سب بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے معلوم ہے، اور محدثین کے اتنے اونچے درجوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی حدیثیں صحیح ہے، جن کی حدیثیں درست ہے، معتبر ہے، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جبھی تو ان کتابوں میں ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ پھر پڑھو اس کو۔ ارشاد فرمایا کہ تقریب التہذیب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترمذی اور نسائی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یعنی ترمذی کے جو استاد ہیں ان استادوں میں امام ابو حنیفہ کا شمار ہے۔ نسائی کے جو اساتذہ ہیں ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے کہ امام نسائی نے
امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، ترمذی نے بھی امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ اس زمانے میں محدثین کے اعلیٰ درجوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ دوسری بات رہی کہ انہوں نے جتنا فقہ پر محنت کی اتنی محنت انہوں نے تفسیر پر نہیں کی۔ جی لیکن نسائی میں لفظ نعمان سے ہے، نسائی میں جو نمبر حدثنا نعمان ابن ثابت یہ کہا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ دیکھ رہے ہیں، اب نعمان ابن ثابت میں کہاں دیکھیں گے؟ لیکن جن لوگ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نام اصل نعمان ہی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ البتہ ترمذی میں کتاب العلل کے اندر لفظ ترمذی میں کتاب العلل میں ہے، اب تم یہاں کی ترمذی دیکھو گے سمجھنا ہے تو اس میں کتاب العلل میں ملے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہا گیا مصری جو نسخہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ ہے، یہ ہندی نسخہ ہے اس میں وہ سند ہی نہیں ہے، نکال ہی دیا ان کو، تب نکال دیا تب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جی طحاوی اور موطا امام محمد میں بھی چند روایات ہیں، اور الاقدام میں 70 روایات ہیں، اور عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ امام ابو حنیفہ 2 جلدوں میں ہے، اس میں سب روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، مگر 2 روایت امام بخاری نے بھی امام ترمذی سے بھی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کے استاد ہیں، لیکن استاد اور شاگرد میں بھی کیا آپس میں حدیثوں کو روایت کرنے کا دستور ہے؟ شاگرد کے کیا پاس کوئی نئی روایت ہے وہ استاد کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے شاگرد سے لی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جی وہ دونوں حدیثیں روایت بخاری شریف میں تو نہیں، البتہ ترمذی شریف میں موجود ہے، ایک باب مناقب علی میں اور دوسری کتاب التفسیر پر ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اول کو ترمذی میں ذکر کر کے لکھا ہے وقد سمع محمد بن اسماعیل انی هذا الحدیث، اور ثانی یعنی امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے، یعنی اس حدیث میں گویا کہ میں ترمذی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کا استاد ہوں۔ اور ثانی کو ذکر کر کے لکھا ہے سمع منی محمد بن اسماعیل هذا الحدیث، اور اس میں امام بخاری نے ترمذی سے سنا ہے، تو گویا کہ اس میں بھی ترمذی استاد ہوئے، امام بخاری بعد میں ہوئے، تو امام بخاری نے حالانکہ ترمذی شاگرد ہے بعد میں ہے، لیکن چونکہ حدیث کا مسئلہ ہے اس میں آگے پیچھے نہیں دیکھا جاتا، اس وجہ سے انہوں نے اس سے بھی حدیثیں لی ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا مشرک نہ ہونا، ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک شرک سے پاک تھے۔ یہ روایت تفسیر مظہری میں ہے، مگر یہ معلوم نہیں کس درجے کی ہے۔ اس پر ایک اشکال بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی ہیں، اور وہ بتصریح قرآن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً مشرک تھے۔ پھر یہ روایت کیسے صحیح ہے؟ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، وہ یہ کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، چونکہ اس نے آپ کی تربیت کی تھی، اس لیے مجازن قرآن پاک میں اس پر اب کا اطلاق کر دیا گیا۔ عرف میں بھی چچا باپ کے درجے میں شمار ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے فَإِنَّ عَمُّ الرَّجُلِ شِنْوُ أَبِيهِ، چچا آدمی کے باپ کا شبیہ ہوتا ہے۔ اصل تو اس قسم کے مسائل میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، ہمیں اپنی حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ اہل علموں میں یا اس کے علاوہ موجودہ حالات میں بھی اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہے، اس وجہ سے جاننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مسلمان تھی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مسلمان تھے کہ نہیں، اس قسم کی بات کو ظاہر لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا۔ لیکن چونکہ حضرت مفتی صاحب کے بیان میں بھی آیا تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد ہیں
ان اجداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سند ہے والدین ہے، اس میں کسی کے اوپر کفر کا اطلاق نہیں ہوا، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ حضرت عبد المطلب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو حضرت عبد المطلب کے لیے بھی ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے بلکہ موحد تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے، میں نے ابھی بتایا کہ زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سند میں جب حضرت آدم علیہ السلام تک ہم جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے گا، اس وجہ سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں شمار ہوتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں صاف صراحتاً لکھا ہے کہ ان کا باپ مورتی پوجک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ بات کر کے انہوں نے انکار کیا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم کا باپ مورتی پوجک تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا۔ اب پھر اس میں علماء کی بحثیں چلے گی اور وہی چلے گی کہ دیکھو وہاں پر جو آزر جس کا نام ذکر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی نہیں ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، سمجھنا ہے؟ کیونکہ آزر نے چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس رہے، تو رہنے کی وجہ سے چچا بمنزل باپ کے ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی چچا باپ کی جگہ شمار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قرآن پاک میں اس کو آزر کو باپ کی جگہ شمار کیا گیا، حالانکہ آزر باپ نہیں ہے بلکہ چچا ہے۔ یہ توجہ ہو گئی، بہرحال جو بھی ہو تو یہ اس قسم کے جملے آتے رہتے ہیں۔ جی خطبہ جمعہ کے وقت صلاۃ و کلام، زور سے بول یا تو بن کر منہ میں سے نکال لے جو رکھا ہے۔ خطبہ جمعہ کے وقت صلاۃ و کلام، خطبہ جمعہ کے وقت صلاۃ و سلام کرنا، کلام کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ مسئلہ اس میں گزر چکا تھا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام جب خطبہ کے لیے نکلے تو پھر قرآن پاک پڑھنا، تسبیح پڑھنا، مطالعہ کرنا، کسی کے ساتھ بات کرنا سب منع ہو جاتا ہے۔ اب صرف تمہیں کیا خطبہ سننا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت میں کسی دوسرے کو امر بھی معروف کرتا ہے کہ بھائی وہاں بیٹھ جا، جگہ کر، جگہ چھوڑ دے، ذرا اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ، جیسا عامتاً کہیں کہیں اعلان ہوتا ہے، یہ اعلان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ امام جب خطبہ کے لیے نکل جائے اپنی جگہ سے، اگر مسجد میں ہی پہلی صف میں ہے تو پہلی صف سے، دور سے آ رہا ہے تو جس وقت خطبے کے لیے آ رہا ہے اس وقت سے۔ ارشاد فرمایا کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے فتح الباری میں روایت نقل کی ہے جس کو در مختار میں مسئلے کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ جمعہ کے لیے حجرہ یا صف سے نکلے تو نہ نماز ہے۔ ہمارے یہاں تو امام مسجد ہی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہاں بڑے حضرات کے یہاں یا پہلے زمانے میں امام کے لیے مستقل کمرے ہوا کرتے تھے مسجد میں، ان میں کمرے میں آ کر وہ بیٹھتا تھا، وہاں عبادت کرتا تھا، اور عین خطبہ کے وقت یا عین نماز پڑھانے کے وقت سے نکلتا تھا اور پھر بیٹھ جاتا، ہوتا ہے بہت سی جگہ پر۔ جی جب امام نماز کے لیے نکلے تو نہ نماز ہے نہ کلام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیاوی اور دینی کلام دونوں ممنوع ہے، اس لیے کہ کلام مطلق ہے۔ لیکن مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کلام کو دنیاوی کے ساتھ مقید کر کے اس وقت کلام دینی کی اجازت دی ہے۔ بغیر ٹوپی کے نماز کا ثبوت۔ سوال: ایک صاحب کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے گاہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عن عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز درست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے میسر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہے، جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اس ایک کپڑے کو بجائے ازار باندھنے کے
बांधने की जगह के गर्दन में बांध लिया करते थे, जिससे वो नीचे तक बदन को ढांक लेता था। यानी कपड़ा छोटा होता था, और कपड़ा छोटा होने की वजह से एक तो है कि लुंगी की तरफ पहन लिया जाए, दूसरा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह जो लुंगी पहनते थे वो हमारी तरह सीली हुई लुंगी नहीं पहनते थे, बल्कि जैसे कि क्या है आजकल मेवात के हजरात खुली लुंगी रखते हैं, तो इस तरीके से वो खुला कपड़ा होता था। अब तो हमारी लुंगी छूट गई, लेकिन अगर बड़ी लुंगी है तो उस सूरत में उसको बांध दिया, और वो कपड़ा की जगह पर, कफनी की जगह पर भी वही एक कपड़ा है, दूसरा कपड़ा तो है नहीं, तो उसी कपड़े को इस तरीके से गले तक ले आते थे, यहाँ तक दो गले को लाकर, जैसे छोटे बच्चे को देखा होगा तुमने, ये गले में बांध दिया जाता है, इस तरीके से वो गले में बांध देते थे, तो वो सर के ऊपर के हिस्से पर भी सतर वाला हो जाता था और निचले हिस्से में भी सतर वाला हो जाता था, सतर खुलता नहीं था। तो इस तरीके से एक कपड़े में नमाज होती थी। जी। हजरत अमर इब्न सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं लौंडा सा था, 7-8 बरस का, अपने यहाँ से मदीना तय्यबा को जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो जाता, जो लोग हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उस रास्ते में मेरे पास से गुजरते, उनसे पूछता क्या लाए, वो बतलाते कि अमर इब्न सलमा नाम बताया इसका। ये एक छोटा सा बच्चा था, मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जब लोग इधर से दूर दूर से आते थे, तो एक जगह पर वो अपने कबीले वालों के साथ रहता था, और इनको मालूम है कि ये लोग सारे के सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। कोई मुसलमान हुए हो ना हुए हो, ये तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इनको मालूम था। तो कहते जब कोई आदमी मदीना मुनव्वरा से आता था तो मेरे यहाँ हम रोक लेते थे, रात में पूछते थे, हालात पूछते थे, भाई क्या है, जैसे आम मतलब लोग पूछते हैं। तो मैं उनको खास तौर पर ये पूछता था कि क्या वही नाजिल हुई, क्या नया हुक्म नाजिल हुआ, क्या बात नाजिल हुई। तो वो नए नए आए हुए होते थे, कुरान की आयतें वो सीख कर आए हुए होते थे, वो कुरान की आयत मुझे बतला देते थे, और वो कुरान की आयत मुझे याद हो जाती थी। और मैं छोटा बच्चा था, 8-9-10 साल का बच्चा था, इस वजह से वो मुझे आयतें याद हो जाती थी। अभी तक मेरा कबीले वाले मुसलमान नहीं हुए थे, और फिर जब फतेह मक्का हो गया, और फतेह मक्का के बाद जब आम तौर पर लोगों को इस्लाम की तरफ रग़बत हो गई, वो देख रहे थे कि ये मक्का के कुरैश वाले क्या कहते हैं, मक्का के कुरैश वाले अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये उन्होंने तय किया था। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दीन में फौज दर फौज, जमात दर जमात आकर मुसलमान होने लगी। इनका कबीला भी मुसलमान हो गया। जब इनका कबीला मुसलमान हो गया तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में जो सबसे ज्यादा अल्लामा हो, तुम में जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, तुम में जो सबसे ज्यादा कुरान का जानने वाला हो, वो इमामत कराए। समझ आ गया। अभी इनका पूरा खानदान जब वापस आया मुसलमान होकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे बड़ा कुरान का आलिम हो, कुरान का हाफिज हो, कुरान का जानने वाला, जिनको कुरान ज्यादा याद हो, वो इमामत कराए। अब यहाँ आ गए तो यहाँ आने के बाद महल घर वाले तहकीक करने लगे कि भाई हमारे खानदानों में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद है। अभी तो मुसलमान होकर आए हैं, किसी को जरा सा याद होगा, किसी को एक आध सूरत याद होगी, किसी को 2-3 सूरत याद होगी, यही होगा। तो कहना कि जब मेरा नंबर आया तो मुझे सबसे ज्यादा कुरान याद था, और सबसे ज्यादा कुरान याद होने की वजह क्या थी कि जो भी काफिला मदीना मुनव्वरा से आता था मैं उसको रोक लेता था और उनको पूछता था वही क्या नाजिल हुई और वही क्या है, और वो सीख कर आए थे। वो अलग अलग अपनी सूरतें मुझे याद करा कर जाते थे, इसलिए बहुत सारी सूरतें मुझे हिफ्ज़ याद थी। तो सबसे बड़ा कुरान का जानने वाला, सबसे बड़ा कुरान का आलिम, सबसे बड़ा कुरान का हाफिज गोया कि मैं था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बताया था कि जो कुरान का ज्यादा आलिम हो वही इमामत कराए, इसलिए इमामत का नंबर मेरा आया। हालांकि नाबालिग है ये दूसरा मसला है कि नाबालिग की इमामत सही है या नहीं है, वो उसको छोड़ो, अभी इनको इमाम बना दिया गया। आप हजरात को अगर कपड़ा दिया जाए तो माशाल्लाह खुश हो जाते होंगे या नहीं, इसमें क्या दिया गया, क्या खुश होने की बात है? नहीं, खुश हो जाते हैं।
اور چھوٹے پن میں اگر بچے کو جب کرتا سلا دیا جاتا ہے سمجھنا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ نابالغ تھے سمجھنا ہے. ان کے پاس کپڑا کم تھا. جب نماز پڑھتے تھے تو پیچھے کا حصہ کھل جایا کرتا تھا. تو عورتیں کہتی تھی کہ یار کم سے کم تم اپنے امام کا سطر تو چھپاؤ یا پھر دوسرا مسئلہ آئے گا. ایسے نماز کیسے صحیح ہوگی جس کا امام صدرہ ہو. وہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر چھوڑو لیکن آتے ہیں یہ مسئلے سب کا جواب ہوتا ہے. بہرحال تو یہ فرمایا تھا کہ سب لوگوں نے چندہ کیا اور چندہ کر کے میرے لیے کپڑا خریدا اور وہ کپڑا ایسا کہ جس کی وجہ سے مجھے پورا سطر چھپ جائے اور میں امام تھا امامت کرایا کرتا تھا. جی وہ بتلاتے تھے کہ قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت سیکھ کر آئے ہیں. میں ان سے وہ آیت سن کر یاد کر لیتا. اس طرح اچھا خاصا قرآن مجھ کو یاد ہو گیا. پھر جب میری قوم کے آدمی مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا یؤمکم اقرؤکم کہ تمہارا امام وہ بنے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، تو انہوں نے ایسے شخص کی تلاش کی کہ ان میں جو اقرا ہو. لہذا سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا اس لیے مجھ ہی کو امام بنا دیا. بس محلے والوں نے گاؤں والوں نے ان لوگوں کو اس کو امام بنا دیا گیا. بس میں ان کی امامت کرتا. حال یہ ہے کہ مجھ پر اس کی مثال بتا دو شاید سمجھ نہ آ جائے. بالکل ان پڑھ گاؤں ہو تمہارے لوگوں کا کام نہیں تو ماشاء اللہ کیا کہنا. ان پڑھ گاؤں ہو اور یہاں سے کوئی آدمی کیا بھی قرآن پاک کا سر ایک پارا حفظ کر کے گیا ہو بقرعید کی چھٹی میں. ایک پارا تو ہو جاتا ہوگا کہ نہیں. تو پھر اسی کو تو امام بنایا جائے گا کہ قرآن پڑھنے والا تو یہی ہے سمجھنا ہے. اب سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جی بس میں ان کی امامت کرتا. حال یہ ہے کہ مجھ پر فقط ایک چھوٹی سی چادر ہوتی. جب میں سجدے میں جاتا تو میرا سطر کھل جاتا. عورتوں کو یہ ماجرا نظر آیا تو کسی نے کہا کہ اپنے قاری امام کی سورین کو ڈھانک دو. اس پر ان لوگوں نے میرے واسطے ایک قمیص خرید دی جس سے مجھ کو ایسی خوشی ہوئی کہ اسلام کے بعد مجھے ایسی خوشی اسلام لانے میں جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد یہ نیا کپڑا پہننے میں مجھے اس سے زیادہ تو معلوم ہوا کہ نیا کپڑا پہننے میں خوشی صرف تم کو نہیں ہوتی سب کو ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چائے، گرم دودھ، دال اور چاول تناول نہ فرمانا. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے کا تم کل رکھوا تو پھر یخنی بھی اور بریانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھائی ہے ہی نہیں تو پھر تم کیوں کھاتے ہو کس وجہ سے کھاتے ہو سمجھ میں نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں اس چیز ادھر آ جاؤ صاحب اس زمانے میں اس چیز کا رواج تھا ہی نہیں. جب رواج تھا ہی نہیں تو وہ پکتا کس طریقے سے. بلکہ یہ سارے تنوعات اور نئی نئی چیزیں اور نیا نیا کھانا یہ تو آج کل کے ہمارے لوگوں کی عادت ہے. وہاں تو وہ گوشت کاٹا اور گوشت کاٹ کر اس کو آگ پر سیکا اور سیک کر وہی گوشت کھا لیا سمجھنا. ترکاری اس میں تیل یا مرچ وغیرہ کچھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چائے پینا تو ثابت نہ ہوگا کہ اس وقت چائے تھی نہیں اس وقت جب نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چائے نہیں پی ہے چلو ہم بھی نہیں پیتے. یہ کوئی منع تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہو کھایا ہو وہی کھایا جائے. اس میں آزادی رکھی ہے کہ ہر ایک آدمی جائز حلال چیز کو کھائے تو اس لیے چائے پینے کی ممانعت تو نہیں ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پی ہے. جواب: ارشاد فرمایا کہ چائے تو چائے، گرم دودھ شکر ڈال کر پینا بھی ثابت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے خوب دودھ پیا ہے لیکن تمہاری طرح کیا ہے اس میں ڈال کر بادام پستہ ڈال کر نہیں پیا ہے. جی بلکہ تازہ پھیکا دودھ اس میں بھی مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور سے دودھ دیا جاتا تھا. تھن جو ہوتا ہے اس تھن کو اچھی طریقے سے صاف کیا جاتا تھا اور پھر اس صورت میں ہاتھ بھی صاف کیے جاتے تھے اور اس کو دودھ دیا جاتا تھا. اور جب دودھ تازہ ہوتا ہے کیونکہ جانور کے تھن سے نکلا ہے اس وجہ سے وہ ذرا گرم ہوتا ہے یعنی اونا جس کو کہتے ہیں. گرم کا مطلب پھر دوسرا گرم لو اس لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پینا پسند تھا اس لیے اس دودھ میں ٹھنڈا پانی ملایا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ دودھ کی گرمی ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. بس اتنا ہی تھا. نہ شوگر ملائی جاتی تھی نہ بادام ملایا جاتا تھا نہ کوئی دوسرا ملایا جاتا تھا. وہی ٹھنڈا چیز
ठंडा दूध हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे, ठंडा पानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। उस जमाने का रिवाज ही यही था। इसी तरह चावल और उड़द की दाल खाना भी साबित नहीं। उस जमाने में चावल मिलते ही नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के जमाने में सिर्फ जौ मिलते थे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी खाई है। और आज अगर तुम लोगों को मदरसे वाले जौ की रोटी दे दे तो 2 दिन में तुम कहोगे हमारा गला छिल गया। जौ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इराक फतह हुआ, तो उस वक्त वहां से अब गेहूं आने लगा। उस वक्त वहां से गेहूं आने लगा, तब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वगैरह गेहूं खाने लगे। समझना, उस वक्त क्या हिंदुस्तान चीन फतह ही नहीं हुआ था, इस वजह से चावल वहां से गया ही नहीं। और अब तो सबसे ज्यादा सऊदीया वगैरह में चावल जो जाता है वो यहाँ के बासमती चावल जाते हैं, हिंदुस्तानी चावल जाते हैं, बहुत कसरत के साथ मिलते हैं। वहां तो ज्यादातर खजूर और पानी पर इक्तिफा होता था। पहले खजूर खा लिए, ऊपर से पानी पी लिया। और खजूर भी पेट भर के नहीं, 2 या 4 खजूर खा लिया, पूरा हो गया बस। हदीस कुन फी दुनिया। हमारे यहाँ क्या है, एक मदरसा है बरी में, वहाँ के मोहतरम साहब बहुत ही ज्यादा सुन्नत की पैरवी कराया करते थे। तो कहते हैं कि आज तलबा के लिए सिर्फ 4 खजूर और पानी दिन भर में, मौलवी साहब 4 खजूर बस, समझना, कुछ नहीं खाने का, सिर्फ 4 खजूर और पानी दिन भर। यहाँ मोहतरम साहब को बताना चाहिए शायद जी। हदीस कुन फी दुनिया में औ बमाना बल है। इरशाद फरमाया कि हदीस कुन फी दुनिया, हदीस जो है वो पूरी हदीस ये है, कुन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिर सबील। दुनिया में तुम ऐसे रहो, कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, जैसे गरीब, गरीब के माने फटे कपड़े वाला नहीं, अरबी का गरीब, अजनबी की तरह रहो। कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, अजनबी आदमी है, उसके साथ कोई नया आकर यहाँ बैठ गया, कोई तवज्जो भी नहीं देता, कोई ध्यान भी नहीं देता, कौन आया कहाँ से आया, समझना ने। तो इस तरीके से तुम दुनिया में रहो कि कोई तुम्हें जाने नहीं, पहचाने नहीं, तुम्हारे साथ ताल्लुकात न हो, बहुत सारे गुनाहों से बच जाओगे, बहुत सारी बातों से बच जाओगे। कुन फी दुनिया कान्नका गरीब, और अगर गरीब की तरह तुम नहीं रह सकते तो फिर आबिर सबील, रास्ता गुजरने वाला। रास्ता गुजरने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको भी देखते हो, वो तुमको भी देखता है, लेकिन कोई पूछता नहीं, समझना, अपना वो अपने काम पर चले जाता है, तुम अपने काम पर चले जा रहे हो। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अगर तुमको रहना है तो अजनबी की तरह रहो या रास्ता गुजरने वाले की तरह रहो। रास्ता गुजरने वाला अपने साथ कोई ज्यादा सामान भी नहीं रखता। अभी जो है तुम लोग आते हो तो एक छोटा सा थैला होता है जिसमें अपनी जरूरत की चीजें होती है, और बाद मरतबा तो छोटा सा थैला भी नहीं होता, जेब में कुछ रख लिया चल दिए, समझना है। तो दुनिया में तुम रहो तो ऐसे रहो, तो कुन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिर सबील। अब यहाँ पर हजरत मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं कि 2 चीजें बताई, गरीब की तरह रहो या आबिर सबील, रास्ता गुजरने वाले की तरह रहो, तो औ किस माने में है जी। इरशाद फरमाया कि हदीस कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील में औ बमाना बल है। मतलब ये है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, बल्कि रह गुजर की तरह। मुसाफिर की तरह रहोगे तो भी उस सूरत में मुसाफिर के पास कुछ न कुछ तो होता है, समझना है, लेकिन राह गुजरने वाला जो होता है उसके पास तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर बल के माने औ के है, यानी तुमको दुनियावी साजो सामान, दुनिया का माल और दौलत, दुनिया की चीजें बहुत कम रखनी चाहिए, बल्कि कुछ रखनी ही नहीं चाहिए, जितनी जरूरत हो उतने को रखो। कितनी जोड़ी कपड़े रखते हो? हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास एक कुर्ता और एक पाजामा, या पाजामा या तो लुंगी। सब जुमा के दिन तालाब पर नदी पर जाते, कपड़े धोते जो पहने हुए हैं वो, और कपड़े धोए वो सुखाने के लिए डाल देते।
गर्मी में 15-20 मिनट में सूख जाते हैं, आधा घंटे में सूख जाते हैं, और फिर उसके बाद आधा घंटे तक उस नदी में बैठकर पानी के जरिए से अच्छी तरीके से गुसल करते हैं। गुसल करके फारिग हो गए, वो कपड़े पहने और जुमा के लिए चले गए। हज़रत शेख नव्वर मरकज़ के पास भी हमने देखा कि एक ही कुर्ता होता था और नया नहीं। अगर किसी ने दूसरा कुर्ता दिया तो ये कुर्ता किसी को मिल जाया करता था, वो इतना ही रखते। और हम जो है 25, 30, 50 जोड़ी से कम तो रखते ही नहीं जी। मतलब ये है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो बल्कि रह गुजर की तरह। फिर ये शेर पढ़ा, मुसाफिर हम है दुनिया रह गुजर है, अदम अपना पुराना मुस्तकर है। एक साथ खाना मुजीब बरकत है। इरशाद फरमाया कि हदीस में है कि हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम लिखा है जी। या सहाबा किराम लिखा है? सहाबा किराम है, सहाबा किराम। तो फिर इकराम कहाँ से आ गया था? इकराम सहाबा किराम। देख, तूने जो इकराम पढ़ा उसके ऊपर मैंने पकड़ा ना। इरशाद फरमाया कि हदीस में है कि हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हम खाना खाते हैं मगर पेट में। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन ने शिकायत की। वहां तो वैसे भी खाना कम होता था, लेकिन फिर भी अगर खाना हो तो हमारा सबका पेट नहीं भरता। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अकेले अकेले खाते होंगे, समझना, मर्द औरत बच्चा अलग, बीवी अलग, बाप अलग, दादा अलग अलग अलग। जैसे आजकल हमारे यहाँ सूरत चल पड़ी है प्लेट वाली, समझना। तो उन्होंने कहा हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं, सब साथ मिलकर खाओ तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन ने सब साथ मिलकर खाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत दी, उनका पेट भी भरने लगा। तो साथ खाने में बरकत होती है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकेले अकेले खा लेते होंगे। उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकट्ठे होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया करो, इसमें बरकत होकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओगे तो भी बरकत होगी, इकट्ठे खाओगे तो भी बरकत होगी जी। नीज हक ताला शानहू को वो खाना ज्यादा महबूब है जिस पर हाथ ज्यादा पड़े। उम्मुस सहीहैन की तनकीह। इरशाद फरमाया कि मुवत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये उम्मुस सहीहैन है। सहीहैन बुखारी और मुस्लिम से। सबसे पहले आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, क्या बताना है इनको, सबसे पहले हदीस की कौन सी किताब लिखी गई? ये मुअत्ता कह रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता की सबसे पहले मुअत्ता लिखी गई। और ये इमाम अबू हनीफा के जमाने के हैं इमाम मालिक। और इमाम बुखारी तो 160 के बाद पैदा हुए हैं, इमाम अबू हनीफा के इंतकाल के बाद पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले जो किताब लिखी गई है वो मुअत्ता मालिक जी। सहीहैन बुखारी व मुस्लिम से सनद के एतबार से अरफा व असह है। फिर फरमाया हजरत कुद्दीसा सिर्रुहू ने कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तनकीह की। इसमें 3 चीजें हैं। अव्वल, अहादीस मरफुआ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इनमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुवाफिक जुमला अहादीस को मुअत्ता इमाम मोहम्मद ने जिक्र किया है। मुअत्ता, फिर इसके बाद मुअत्ता इमाम मालिक के बाद फिर मुअत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला ने लिखी। और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तौर पर मुअत्तात लिखी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा गया कि हजरत बहुत सारे लोगों ने मुअत्ता लिखी है, तो हजरत ने फरमाया लिखी है, लिखने दो, कितनी बाकी रहती है वो देख लेंगे। तो बाकी सिर्फ मुअत्ता मालिक रही और सारी मुअत्ता क्या कम होनी शुरू हो गई, भूल गए, चली गई जी। और जो उसके मुकाबिल रिवायत थी उनका जवाब भी दर्ज किया। इस तरह मुअत्ता इमाम मालिक में कोई हदीस मरफू हनफिया के खिलाफ ऐसी नहीं है जिसका जवाब मुअत्ता इमाम मोहम्मद में न हो। दूसरी चीज मुअत्ता इमाम मालिक में है आसार सहाबा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से जुमला आसार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुवाफिक जिक्र किए तो किताबुल आसार में है।
اور جو اثر کتاب الاثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جی. اور جو اثر اس میں امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے اس کے بالمقابل دوسرا اثر ذکر کیا. اس طرح موطا امام مالک میں کوئی اثر حنفیہ کے خلاف ایسا نہیں جس کا جواب کتاب الاثار میں نہ ہو. تیسری چیز موطا امام مالک میں ہے عمل اہل المدینہ کہ امام مالک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضیلت دیتے تھے اہل مدینہ کے کام کو کہ مدینہ والے بڑے نیک لوگ ہیں, مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس لیے مدینہ والا کا جو عمل ہوگا وہ عمل کو افضلیت ہوگی, فضیلت ہوگی, اور اس کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ پسند کرتے تھے. تو یہ ذکر کیا کہ امام مالک تیسری چیز موطا امام مالک میں ہے عمل اہل المدینہ کہ امام مالک اس سے بہت استدلال کرتے ہیں. ان میں سے جو عمل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے موافق ہے امام محمد نے ان کو ذکر کیا ہے کتاب الحجہ میں, اور جو عمل یہ دوسری کتاب ہے امام محمد کی کتاب الحجہ جی. اور جو عمل امام صاحب کے مسلک کے خلاف ہے اس کے بالمقابل اس میں دوسرا عمل امام صاحب کے موافق عمل کیا. اس طرح موطا امام مالک میں کوئی عمل اہل المدینہ سے ایسا مذکور نہیں جو حنفیہ کے خلاف ہو اور اس کا جواب کتاب الحجہ میں نہ ہو. الصلاۃ معراج المؤمنین کا مأخذ. ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے مکتوبات میں الصلاۃ معراج المؤمنین کے محمل متعدد بتلائے ہیں مگر اس کا ماخذ نہیں لکھا کہ حدیث کی کس کتاب میں ہے. تو فرمایا کہ اس کے موضوع ہونے پر تو اتفاق نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اختلاف بھی نہیں ملا, یعنی یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ملی. پھر فرمایا حضرت قدس سرہ نے مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور نے میرے پاس تحریر بھیجی جس میں الصلاۃ معراج المؤمنین کے ماخذ کے متعلق ہی سوال تھا. تو میں نے حضرت شیخ نور اللہ مرکزی سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اس کے متعلق دریافت کیا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں فلاں 2 کتابوں میں اور دیکھ لو, اگر ان میں بھی نہ ملے تو سمجھو کہ موضوع بھی نہیں. پھر اس پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا کچھ احادیث ایسی بھی ہے کہ متون اوراق متون حدیث ان کی زیارت سے محروم ہے. نیز فرمایا کہ مکتوبات مجدد الفسانی میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تصانیف میں یہ حدیث مذکور ہے مگر ماخذ ان میں بھی مذکور نہیں. اسی طرح مکتوبات مجدد الفسانی میں ذکر کی جانے والی احادیث کی تقریب کی گئی ہے, اس میں بھی اس کا ماخذ ذکر نہیں کیا گیا. الصلاۃ معراج المؤمنین یہ کچھ حدیث کی کتاب میں یا حدیث کے الفاظ نہیں ہے, لیکن آج کل ہمارے اندر وہ اتنا زور سے چل پڑا ہے کہ سب اس کو الصلاۃ معراج المؤمنین کو حدیث ہی سمجھ لیتے ہیں جی. تخلیق انسان کا مقصد. ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یعنی دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق چھوٹی بڑی آسمان و زمین چاند سورج وغیرہ سب انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اگر یہ نہ رہے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے, دشوار ہو جائے. لیکن انسان نہ رہے تو ان مخلوقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ ان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا, وہ تو آخرت کے لیے تعالی شاملوں کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو بتایا اس سے پہلے ملفوظ گزرا تھا اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے عالم اور عالم یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے منافع کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے, ہماری ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. سورج ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر سورج آدھا گھنٹہ پہلے غروب ہو جائے, چاند آدھا گھنٹہ بعد میں طلوع ہو تو ہمارا سارا نظام گڑبڑ جائے.
اس لیے کہ اناج وغیرہ پکنے کا نظام سورج کی گرمی پر ہے، اور فروٹ میں مٹھاس اور فروٹ میں جو کلر وغیرہ آتا ہے وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ، گزشتہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا تمہیں کہ بیت الخلا میں بعض دیہاتوں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موقع پر جب بارش زیادہ گرتی ہے تو اس میں سفید سفید کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کل بتایا تھا یہی قصہ۔ تو کسی کے دل میں، کوئی اللہ والا تھا، اس کے دل میں خیال آیا یار اس گندے کیڑے کو کیوں پیدا کیا، اس کی کیا ضرورت؟ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو بیماری ہوئی، بیماری کا علاج کراتا رہا، کہیں فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ ایک کیڑا آتا ہے، اس کیڑے کو تم جلاؤ، اس کی راکھ جو ہے اس کو تم ملا کر کھا لو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے کیا تو فوراً ٹھیک ہو گیا تو اسے معلوم ہو کہ دیکھو جس چیز کو میں بیکار سمجھتا تھا، جس چیز کو میں گندا سمجھتا تھا، جس چیز کو سمجھتا کہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کی ہر چیز، ہر کنکر، ہر سونا چاندی، مٹی کا ہر ریزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کل پتہ چل جائے کیا ہو رہا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب کے سب ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہم کو کیا فائدہ دے رہے ہیں، لیکن سب چیز ہمارے فائدے کے لیے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہم کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ تم ہماری عبادت کرو، تمہارے کھانے کی ضرورت ہو، تمہارے پینے کی ضرورت ہو، تمہاری صحت کی ضرورت ہو، تمہاری ہر ضرورت کو ہم پورا کر دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ساری چیزیں تیار کر رکھی ہے اور بھیج رکھی ہے۔ سمجھ نہ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کی وجہ سے پیدا کی ہے، اور ہم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ ان میں سے ایک ہی چیز کو ہم لے لیتے ہیں کہ چلو گیہوں ختم ہو جائے، کل کو دنیا سے گیہوں ختم ہو جائے، گیہوں نہ رہے تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے نا، کہ کھانے کے لیے ضرورت ہے، چاول ختم ہو جائے تو ہمارا نقصان ہے۔ سمجھنا گیا؟ اور اگر ہم ختم ہو جائے تو گیہوں کا نقصان ہے، چاول کا نقصان ہے، سورج کا نقصان ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے لیے نہیں بنایا، دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ یہ میری عبادت کریں، اور اس کو جو ضرورت پیش آئے، کھانے کی، پینے کی، صحت کی، تندرست کی، سب کی جڑی بوٹیاں، سب بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں رکھا ہے، مٹی ہی میں رکھا ہے۔ جی، یہ سب چیزیں انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر یہ نہ رہے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، لیکن انسان نہ رہے تو ان مخلوقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، وہ تو آخرت کے لیے حق تعالی شانہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے، ان چیزوں کی طرف مشغول ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی بکری۔ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے دعوت کی، اس میں گوشت پیش کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبایا تو حلق سے نیچے ہی نہ اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا گیا ہے۔ داعی سے پوچھا گیا، اس نے کہلا بھیجا کہ ہم نے بکری خریدنے کے لیے آدمی بازار بھیجا تھا، وہاں ملی نہیں،
पड़ोसी के पास बकरी थी, उसके पास आदमी भेजा, कीमत भी भेजी मगर वो न मिला। उसकी इजाजत के बगैर उसकी औरत से लेकर उसको ज़बह कर लिया कि मालिक से इजाजत बाद में ले लेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गोश्त कैदियों को खिला दो जिनके पास गुजारे को नहीं होता। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसको बेइंतहा ताल्लुक होता है, और इस वजह से नाजायज या हराम गिज़ा, नाजायज या हराम गिज़ा इनके गले से नीचे उतरती ही नहीं। समझना गया? फौरन उनको अल्लाह तबारक व तआला बता देता है, उल्टी हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी शक्ल हो जाती है कि जिसकी वजह से पता चलता है कि ये गिज़ा हराम की है। लाहौर में एक बहुत बड़े मुफस्सिर थे, असल तो पहले सिख थे, सिख होने के बाद फिर वो मुसलमान हुए, मुसलमान होने के बाद बहुत बड़े वो क्या है आलिम बने, आलिम बनने के बाद बहुत बड़े वो मुफस्सिर बने। बल्कि क्या है, हमारे इब्तिदाई दौर में जब हम छोटे बच्चे थे उस वक्त लोग फारिग होने के बाद लाहौर कुरान तफसीर पढ़ने के लिए जाया करते थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी उनका नाम था। समझना है? मैं तफसीर पूरी बता दी कैसे थे क्या थे, समझना है नहीं? कैसे नेक कितने मुत्तकी और परहेजगार होंगे, समझना है? जरा सा भी खाना उनके सामने आया और हराम होता था, नाजायज होता था, सही नहीं होता था, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, तो वो फौरन उनको पता चल जाता था, उनका दिल ही इनका। तो बहुत सारे लोग खाना को टेस्ट कराने के लिए हलाल है कि हराम उनके पास भेजा करते थे। ऐसे भी बहुत सौ को देखा, हजरत मुफ्ती साहब को भी हमने देखा, समझना है नहीं? तो ये बात हजरत ऐसे होते हैं कि उनका दिल हराम चीज, इनका दिल पेट हराम चीज कबूल ही नहीं करता। यहाँ तो हलाल हराम जो भी है सब हजम, वो उसके लिए याद है हजरत शेख की खिदमत में सहारनपुर जाया करते थे, तो मेरठ के बाद दिल्ली तक, मेरठ नहीं मथुरा, यहाँ से जाते थे मथुरा आता है, मेरठ से उधर आता है, मथुरा से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे दीवारें आती है रस्में। तो वहां एक मकुला लिखा हुआ था, पत्थर हजम लक्कड़ हजम पत्थर हजम फुलाने से मिलो, यानी कोई वो माजून बनाया होगा उससे सारा हजम हो जाता है। तो हमारा पेट तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, लेकिन इन हजरात का जो दिल पेट है वो नाजायज चीज को हजम नहीं करता, समझना है नहीं? तो यहाँ इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी औरत ने दावत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत को कबूल कर लिया, खाने के लिए बैठे तो उसमें गोश्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह में रखा, चबाने लगे तो वो चबता ही नहीं है। हम होते तो कहते हैं बराबर पका हुआ नहीं है, जानना है? जब चबा नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये गोश्त दुरुस्त नहीं है, हराम है। भाई कहाँ से लाए हो, क्या हुआ? हजरत आपकी दावत की थी इसलिए गोश्त मंगाया, फलाने की जगह भेजा, वहां पर गोश्त नहीं मिला, दूसरे के पास भेजा, वहां पर गोश्त नहीं मिला, मेरे पड़ोस में क्या एक बकरी थी, उस बकरी वाले के पास भेजा, पैसे भी देकर भेजा था, वैसे नहीं पैसे देकर भेजा था, लेकिन वो आदमी जो था बेचने वाला या जो मालिक वो मौजूद हुआ नहीं था, तो हमारा आदमी बीवी के साथ बात करके उसको पैसे देकर ले आया। तो बीवी तो मालिक नहीं है, बीवी के साथ लेकर आया, इस वजह से गैर से बात हुई है, तो ये बेसही नहीं हुई, बेसही नहीं हुई तो फिर जिसने काटा उसकी मिल्क में नहीं, जब उसकी मिल्क में नहीं तो वो खाना हलाल कैसे होगा? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। जी दाई से पूछा गया, उसने कहला भेजा कि हमने बकरी खरीदने के लिए आदमी बाजार भेजा था, वहां मिली नहीं, पड़ोसी के पास बकरी थी, उसके पास आदमी भेजा, कीमत भी भेजी मगर वो मिला नहीं, उसकी इजाजत के बगैर उसकी औरत से लेकर इसको ज़बह कर लिया कि मालिक से इजाजत बाद में ले लेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गोश्त कैदियों को खिला दो जिनके पास
इसलिए क्या है, बकरी जायज नहीं है, बकरी का गोश्त हलाल नहीं है, बकरी का गोश्त हलाल नहीं है, तो फिर कैदियों को ही खाने का काबिल होगा, हमारे लोगों के खाने के काबिल नहीं है जी। खाने के बाद तलवों से हाथ साफ करना। इरशाद फरमाया, खाना तनावुल साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन किया आमतन तो हमारे तरह चिकना चपोड़ा खाना हुआ ही नहीं करता था, समझना। कभी जरा से चिकनाहट आ गई, कभी किसी पर गोश्त पर चर्बी आ गई तो वो उंगलियों पर लग जाता था, तो अब उसके लिए न साबुनदानी होती थी न धोना का इंतजाम होता था, बल्कि वो हाथ पर जरा से चिकनाहट लगी है तो इसी तरीके से पाँव पर पूछ लिया, समझना। वो चिकनाहट पाँव पर लग गई और हाथ साफ हो गया, फिर हाथ धो लिया, खत्म हो गई बात। और पाँव पर जो चिकनाहट लगी तो वो फायदा देती है, पाँव पर जो तेल लगाते हैं वो इसी वजह से ये पाँव में ठंडक लगे, चिकनाहट हो, जिसकी वजह से दिमाग और सर में ठंडक वगैरह हो। तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इस तरीके से करते थे। और आज अगर हम ये करने जाए तो लोग कहते फुवर आदमी मुहज़्ज़ब नहीं है, समझना, गांवड़िया है जी। इरशाद फरमाया कि खाना तनावुल करने के बाद पैर के तलवों से हाथ साफ करना सही रिवायत से साबित है। बाज हजरात ने हजरत अब्दुस मुफ्ती साहब को भी इस पर अमल करते हुए देखा है। तस्हीफात मुहद्दिसीन। इरशाद फरमाया कि जो इल्म बगैर इस्तिमा यानी उस्ताद से सुने बगैर कुव्वत मुताल, पहले भी गुजर चुका था, अब तो वक्त हो गया, खत्म हो गया कि देखो हर चीज में उस्ताद का होना जरूरी है। कोई चीज ऐसी नहीं कि उस्ताद के बगैर अगर तुम हासिल करो तो वो कमा हक को हासिल हो जाए, हासिल तो हो जाएगा लेकिन वो कामिल नहीं होगा। ड्राइविंग है, किताब देखकर ड्राइविंग करो, काम नहीं चलेगा। तालाब नदी में तैरना है, उनके लिए भी सब किताबें लिखी हुई है कि यूं करो, लेकिन यूं करने से भी काम नहीं चलता। आजकल औरतों को खाना पकाना नहीं आता तो वो भूख लेकर बैठ जाती है तो कितना गड़बड़ करती है वो आप अगर जानते हैं, समझना है नहीं। बगैर उस्ताद के कुछ काम नहीं चलता, पढ़ने में भी नहीं चलता, पढ़ने में भी उस्ताद का होना जरूरी है। मुफ्ती के लिए भी बगैर मुफ्ती के उस्ताद के सिर्फ किताबें देखकर, फतवा की किताबें देखकर अगर कोई फतवा देना चाहे, ये फतवा देना जायज नहीं है। ये मसला आगे गुजरा भी था, इतना लंबा है, बस जाने दो, उसको आइंदा कल इंशाल्लाह देखें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।